कमरे के एक कोने में 2 नन्ही कलियां घुटनों में सार दिए बैठी थी और पूरा कमरा इनकी सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर ही एक औरत शदीद गुस्से की हालत में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकल कर दिखाओ ज़रा, इससे भी ज़्यादा मारूंगी। अपनी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई, मेरी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए। चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की ज़ुबानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने दूसरी बच्ची, जो कि इससे तकरीबन 2 साल छोटी थी, इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया और इसे चुप करवाने लगी। वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। 4 सद्दा के इस छोटे से घर में रहने वाली 7 साला इकरा और 9 साला रमशा की सगी माँ फरजाना को इस दुनिया से गए हुए 8 माह हो चुके थे और माँ की वफ़ात के बाद इन दोनों ने कोई एक दिन भी आराम और सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रमशा का वालिद ज़फ़र एक मज़दूर था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता। बीवी के मरने के बाद वो काम पे चला जाता और बेटियां सारा दिन अपनी माँ को याद करती। घर में अकेले रहती। इनके घर के साथ घर में ज़फ़र की चाची रहती थी। दोनों बच्चियों की हालत को देखते हुए इसने ज़फ़र को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिसे इसने फ़ौरन मान भी लिया। रशीदा चाची ने ही इसके लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके वालिदैन हयात नहीं थे। अपने एक भाई और भाभी के साथ रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सादगी से निकाह हुआ। इकरा और रमशा बहुत खुश थी कि इनकी नई अम्मी आ गई हैं। अब वो सारा दिन घर में अकेली नहीं रहेंगी। अब इन्हें खाना भी वक्त पर मिलेगा और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों मासूम बच्चियों की ये खुशी सिर्फ चंद दिन ही रही। कुछ दिन बाद ही इन दोनों बच्चियों को छोटी छोटी बातों पे मारना शुरू कर दिया। सारा दिन दोनों बच्चियां इसके डर से घर से बाहर रहती। आज भी दोनों घर से बाहर थी। जब 7 साला इकरा ने रमशा से कहा, आप भी हमारी अम्मी वापस कब आएंगी? मुझे यह नई अम्मी अच्छी नहीं लगती। जब वो बालों से पकड़ कर मारती हैं तो बहुत दर्द होता है। जिस पर 9 साला रमशा ने कहा, इकरा, हमारी अम्मी अल्लाह जी के पास चली गई हैं। हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। वो दोनों मासूम बच्चियां इस तरह कभी अल्लाह से दुआ मांगती तो कभी अपनी नई अम्मी की शिकायत करती कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें, नई अम्मी बहुत मारती हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन नसरीन के दिल में इन 2 बच्चियों के लिए नरम गोशा पैदा ना हुआ। इतवार का दिन था। इकरा और रमशा सुबह जल्दी उठ गई थी, जबकि नसरीन तो वैसे भी देर से ही उठती थी। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो फिर मार पड़ेगी। बाप सुबह सवेरे ही काम पर जा चुका था। नाश्ता ज़फ़र बाहर से ही करता था, इसलिए रमशा और इकरा खुद ही किचन में नाश्ता बनाने आ गई। दोनों बच्चियां नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में इकरा के हाथ से जग गिर कर टूट गया, जो नसरीन 2 दिन पहले ही लेकर आई थी। कांच टूटने की आवाज़ जब नसरीन के कानों में पड़ी तो वह भी किचन में पहुंच गई, जहां वो दोनों बहनें डरी सहमी सी खड़ी थी, क्योंकि इनको पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? नया जग तोड़ दिया। ये तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेकर आई थी। कहते साथ ही नसरीन ने इकरा के चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़ दें, अम्मी गलती से टूट गया है, छोड़ दें। इकरा को मत मारें, छोटी है वो अभी। किचन बड़ी बहन की आवाज़ों से गूंज उठा। इस वक्त नसरीन ये सोच कर इकरा को मार रही थी कि कौन सा कोई देख रहा है, मगर वो भूल गई थी कि एक ज़ात ऐसी भी मौजूद है जो हर वक्त हमें देखती है, जिसकी लाठी बेआवाज़ है। इसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। नसरीन भी बचने वाली नहीं थी। आज मैं अब्बू को बताऊंगी कि आप हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती। हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी, बताऊंगी मैं आज अब्बू को। ये रमशा थी जो रोते हुए बोल रही थी कि शायद ये जालिम औरत बास काट जाए, लेकिन इस बात से इसे मज़ीद गुस्सा आ गया। बताओगी अपने बाप को? हाँ, क्या बताओगी? दोबारा बोलो ज़रा। तुम दोनों बहनों का भी इलाज करती हूँ, रुको। दोनों बहनों को बालों से पकड़कर वो कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीदा चाची की 2 पोतियाँ, जो कि इकरा और रमशा की सहेलियाँ थीं और रोज़ चारों साथ खेलती थीं, वो आज भी इन दोनों को बुलाने आई थीं, मगर चीखों की आवाज़ें सुनकर वो दोनों रशीदा चाची को बुलवाने के लिए वापस भाग गईं। जब चाची आई और देखा तो नसरीन दोनों बच्चियों को छुरी दिखाकर बोल रही थी, चुप कर जाओ दोनों, अगर आवाज़ आई तो इस छुरी से दोनों की ज़ुबानें काट दूंगी।
کیا کر رہی ہو یہ؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ بن ماں کے بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے۔ نیچے زمین پہ دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رشیدہ چاچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چاچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو لے کر گھر میں آئی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کے بچیوں پہ ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی، یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی۔ رشیدہ چاچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں گی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہلکا سا؟ یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کاٹ دیا، اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا حساب لے گا تم سے اقرا۔ رمشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چاچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پر، جو ذرا سا ڈانٹنے پہ آپ کی چاچی نے مجھے میرے گھر میں ہی بے عزت کر دیا اور ان دونوں کو لے گئیں یہاں سے؟ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا کے دو چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں کو پہنا کر ان کے سر کو سکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر چچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا۔ دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگ گئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم، میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پر ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ یہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کے دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چاچی اور ظفر بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور عائشہ کو ہم لے کر جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا 15 اور عائشہ 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ اب میں اپنے بچے کو دنیا میں ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے بھی ایک ملازمہ رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال بیڈ پر پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں محرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل ہٹایا وہ لرز کر رہ گئی۔
بچہ باقی تو ٹھیک تھا مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی۔ سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے۔ نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور رمشہ کے ساتھ کاٹ چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امی مت ماریں اقرا کو، امی چھوڑ دیں میرے بال، نہ کاٹیں، مت کریں، امی صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ظفر نے حواس بھاگتا ہو کے پوچھا۔ ظفر مجھے اقرا اور عائشہ کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہی ہوں، نہ میں ان پہ ظلم کرتی، نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں کی طرح روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور رمشہ اپنی چچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹھانے میں مصروف تھیں۔ جب باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشہ نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشہ نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی تھیں۔ وہ دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پہ چلا گیا تھا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید کہانیاں پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔